إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد. ناظرین اکرام، آج ہم قرآن کریم کے 25واں سپارہ کی بعض آیات کا معنی و مفہوم سمجھتے ہیں. 25ویں پارے کا نام ہے الیہ یردو. اس میں 5 صورتیں ہیں: سورہ حامیم سجدہ، سورہ شعراء، سورہ زخرف، سورہ دخان اور سورہ جاسیہ. سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا علم اسی اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے. اسی طرح ہر اگنے والے پھل کا علم اسی اللہ کے پاس ہے. ہر عورت کے حمل اور اس کے بچے کی پیدائش کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں پوچھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ اس کے بارے میں مجھے بھی اتنا ہی علم ہے جتنا کہ آپ کو، میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا. اس آیت میں اللہ کے علم کامل کا بیان ہے. علم کامل اللہ کی صفت ہے، یعنی اس طرح کا علم کسی کو حاصل نہیں، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی نہیں، کیونکہ انہیں بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ انہیں وحی کے ذریعے سے بتلا دیتا ہے. سورہ حامیم سجدہ آیت 47 اور 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کافروں کو پکارے گا اور پوچھے گا کہ وہ کہاں ہیں جنہیں تم میرا شریک قرار دے رکھا تھا. تو کافر کہیں گے ہمیں ان کی کچھ خبر نہیں، اور جن کو وہ خدا کے سوا پکارتے ہوں گے وہ سب غائب ہو جائیں گے. اور کافر یقین کر لیں گے کہ آج اللہ کے سوا کوئی مخلص نہیں ہے، اس کے در کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے. لیکن اس موقع پر کسی کا ایمان لانا اسے نفع نہیں دے گا. سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 5 آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان بھلائی کی دعائیں کرتے ہوئے نہیں تھکتا، لیکن جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے اور آس توڑ بیٹھتا ہے، یعنی تکلیف پہنچنے پر فوراً مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے. جبکہ اللہ کے مخلص بندوں کا حال اس سے مختلف ہوتا ہے. وہ ایک تو دنیا کے طالب نہیں ہوتے اور ان کے سامنے ہر وقت آخرت ہی ہوتی ہے. تکلیف پہنچنے پر بھی وہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے مایوس نہیں ہوتے، بلکہ آزمائشوں کو بھی وہ گناہوں کا کفارہ یا اپنے درجات کی بلندی کا باعث سمجھتے ہیں. مایوس بالکل نہیں ہوتے. سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ وہ انسان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذاتوں میں بھی، یہاں تک کہ انسانوں کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے. اس آیت میں آفاق، اس کا مطلب ہے آسمان و زمین کے کنارے، ان میں قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. مثلا سورج، چاند، ستارے، رات اور دن، ہوا اور بارش، بجلی کی گرج اور چمک، نباتات و جمادات، درخت و پہاڑ اور ندیاں اور سمندر وغیرہ مراد ہیں ان سے. اس کے بعد سورہ شعراء ہے. سورہ شعراء آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کا ذکر کیا کہ فرشتے اپنے رب کی پاکی اور اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور زمین میں رہنے والے اہل ایمان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق پر کس قدر مہربان ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے جہاں اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، وہیں پر اللہ کے حکم سے اہل ایمان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے رہتے ہیں. سورہ شعراء آیت نمبر 22 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو آپ اس دن ظالموں کو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے خوف زدہ دیکھیں گے اور ان کی بدعمالیوں کا وبال ان پر آ کر رہے گا. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو وہ جنت کے باغات میں ہوں گے، اور جو وہ خواہش کریں گے اپنے رب کے پاس موجود پائیں گے. سورہ شعراء آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی کہ آپ اعلان فرما دیں کہ میں دین کی دعوت کے سلسلے میں کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں، لیکن میں اتنا ضرور چاہوں گا کہ میرے اعزاء و اقارب سے پیار کا سلوک کیا جائے. یعنی انبیاء علیہم السلام دعوت دین کا کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اور اس کے بدلے وہ دنیا کی زندگی اور آسائشوں کے طلبگار نہیں ہوتے ہیں. سورہ شعراء آیت نمبر
سورہ شورى آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ انسان کو زندگی میں جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں ان کا بنیادی سبب انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے گناہوں کو نظر انداز فرما دیتے ہیں۔ قرآن مجید کے ایک اور مقام پر ارشاد ہوا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کے کرتوتوں پر فوراً گرفت کرنا شروع فرما دیں تو زمین پر کوئی مخلوق زندہ ہی نہیں بچے گی۔ اس آیت میں مخاطب اگر مومن ہے تو مطلب ہوگا کہ تمہارے بعض گناہوں کا کفارہ تو وہ مصائب اور پریشانیاں بن جاتے ہیں جو تمہیں گناہوں کی پاداش میں پہنچتے ہیں، اور کچھ گناہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ یوں ہی معاف فرما دیتے ہیں جن پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو جو بھی تکلیف اور رنج و غم پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اس کے پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور اگر اس آیت میں خطاب عام ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ تمہیں جو تکالیف دنیا میں پہنچتے ہیں یہ تمہارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ بہت سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لہذا مومن کو معاصی اور گناہ سے بچ کر زندگی گزارنا چاہیے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 38 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ مسلمانوں کے تمام کام مشاورت سے طے ہوتے ہیں، مشورے کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یعنی حقیقی مسلمان ہر کام میں اپنی رائے کو مقدم سمجھنے کے بجائے مشاورت کے راستے کو اختیار کرتا ہے۔ مومن اور مسلمان ہر اہم کام باہمی مشاورت سے کرتے ہیں، اپنی رائے ہی کو حرف آخر نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ وہ مسلمانوں سے مشورہ کریں، آل عمران آیت نمبر 159۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی معاملات اور دیگر اہم کاموں میں مشاورت کا اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت عمر جب نیزے کے وار سے زخمی ہو گئے اور زندگی کی کوئی امید باقی نہ رہی تو خلافت کے معاملے میں مشاورت کے لیے 6 لوگوں کے نام منتخب کیے تھے: عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم اجمعین۔ انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے لیے مقرر فرمایا گیا۔ مشاورت کا مطلب ان لوگوں سے مشورہ کرنا جو اس معاملے کی نزاکتوں اور ضرورتوں کو سمجھتے ہوں جس میں مشورہ درکار ہوتا ہے۔ جیسے بلڈنگ کا مشورہ کسی انجینئر سے لیا جائے، نہ کہ کسی رکشہ ڈرائیور سے۔ کسی مرض کے تعلق سے مشورہ درکار ہو تو کسی ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے۔ مشاورت کے لفظ سے جمہوریت نہ سمجھا جائے، کیونکہ جمہوریت میں ہر بالغ کو ووٹ دینے اور مشورے کا اہل سمجھا جاتا ہے، وہ جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، جبکہ مشاورت میں جو معاملے کو سمجھتے ہوں انہی کو مشورے کے اہل سمجھا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں مشاورت کی مثالیں تو ملتی ہیں مگر جمہوریت کی نہیں ملتی، لہذا مسلمان اپنے معاملات مشورے سے طے کریں، اس میں خیر و برکت ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 49 میں آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا انہیں جمع کر دیتا ہے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ بڑے علم والا ہے اور کامل قدرت والا ہے۔ اس آیت میں یہ سبق ہے کہ کائنات میں صرف اللہ ہی کی مشیت اور اس کی تدبیر چلتی ہے، وہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ لوگوں کے درمیان بیٹے بیٹیوں کا کم یا زیادہ ہونا یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کے بدلنے پر قادر نہیں۔ سورہ شعراء کے بعد سورہ زخرف ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو عربی میں اتارنے کی وجہ یہ تھی کہ اہل عرب اس زبان کو جانتے تھے اور اس کو پڑھ کر وہ شعور حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ بھی بتلایا گیا کہ اپنے نزول سے قبل قرآن مجید لوح محفوظ میں موجود تھا۔ سورہ زخرف آیت نمبر 31 اور 32 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی دشمنی کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مکہ اور طائف کے کسی با اثر شخص پر کیوں نہیں اترا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یوں دیا کہ میری رحمتوں کو تقسیم کرنا ان کے اختیار میں ہے، میں جب چاہتا ہوں اور جہاں چاہتا ہوں اپنی رحمت کو اتار دیتا ہوں۔ سورہ زخرف آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شیطان کو ان کا ساتھی بنا دیتے ہیں اور وہ راہ ہدایت سے بھٹک جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں۔
یعنی جتنا زیادہ اللہ کے ذکر سے لگاؤ ہوگا اتنا زیادہ اللہ آپ کی زندگی کے ہر معاملے میں بہتر رہنمائی فرماتے رہیں گے۔ اگر آپ کے دل میں اسلام اور مسلمان کی عزت نہیں، احترام نہیں، اللہ و رسول سے محبت نہیں، اطاعت کا جذبہ نہیں، تو سمجھ لو کہ شیطان آپ کا ساتھی بن گیا ہے جو آپ کو بہکا رہا ہے، بھٹکا رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کو دنیا و آخرت میں بڑا نقصان ہوگا۔ سورہ زخرف آیت نمبر 59 تا 61 میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کا ذکر کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا تھا اور ان کو بنی اسرائیل کے لیے اپنی نشانی بنا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہیں۔ حدیث میں صراحت ہے کہ قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینار پر اتریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، جزیے کو موقوف کریں گے اور فتنہ دجال کا خاتمہ فرمائیں گے۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد سورۃ الدخان ہے۔ سورہ دخان آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم نے اسے یعنی قرآن کو بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ بابرکت رات سے مراد شب قدر لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ چونکہ اس رات قرآن کریم کا نزول ہوا، اس میں فرشتوں اور روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے، پورے سال میں ہونے والے واقعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اسی لیے اس رات کو برکت والی رات کہا گیا۔ شب قدر میں قرآن کریم کے نزول کا مطلب اس رات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول شروع ہوا۔ یہ بھی مطلب ہے کہ لوح محفوظ سے اسی رات مکمل قرآن بیت العزت میں اتارا گیا، جو بیت العزت نچلے آسمان پر ہے، پھر وہاں سے حسب ضرورت و مصلحت 23 سالوں تک مختلف اوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا رہا۔ سورہ دخان میں بھی قوم موسیٰ اور فرعون کا ذکر ہے، جس کا ذکر ہم 9ویں سپارے میں اور 16ویں سپارے کے درس میں کیے ہیں۔ سورہ دخان میں جہاں فرعون اور اس کے برے ساتھیوں کا ذکر ہے، وہاں جہنمیوں اور جنتیوں کے حالات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ دخان کے بعد سورہ جاسیہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی نشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 3 تا 5 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین و آسمان میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے، اور انسانوں اور جانوروں کی تخلیق میں نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے، اور صبح و شام کی گردش میں اور آسمان سے اترنے والے پانی میں جس سے مردہ زمینیں زندہ ہوتی ہیں، اور ہواؤں کو چلنے میں نشانیاں ہیں، ہواؤں کے چلنے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سمندروں کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے ان سمندروں میں کشتیوں کو چلایا جائے اور اس کے فضل کو تلاش کیا جائے اور اس کا شکریہ ادا کیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔